صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المغنن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہ صلی وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللہ صلی وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب محکم الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، صلوات بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نہیں اس طرح نہیں، خالق کا نام بہت بلند ہے۔ میرے جتنے شیعہ سنی بھائی محبت اہل بیت میں یہاں تشریف فرما ہیں، آج جن ہستیوں کے جشن کو منایا جا رہا ہے، ان ہستیوں نے اس کی توحید کے پرچم کو بلند کیا ہے، تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر، جیئیں سلامت رہیں آپ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری، آپ جیئیں سلامت رہیں۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، کلمہ گویان سرکار ختمی المرتبت، ملتمس ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ آل محمد کا کریم خالق اس بارگاہ کو آباد و شاد رکھے۔ آپ جتنے حضرات ذکر مولا کی سعادت میں شرکت با سعادت رکھتے ہیں، حسین کی ماں آپ سب کو اس عظیم ترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ مل کر دعا کیجئے گا کہ بانیان نے یہ جو جشن کا اہتمام کیا ہے، کسی نے ان کے ساتھ 1 روپیہ کا تعاون کیا ہے، یہ آل محمد کی جو خوشی ہے، میرا مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو اجر ہے وہ حاضرین مجلس، حاضرین جشن، بانیان جشن کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج ہو۔ ہے اجازت جی گفتگو کا آغاز کیا جائے؟ حسب عبادت جب بھی میں جشن پڑھتا ہوں تو 4 لائنیں ضرور پڑھتا ہوں تاکہ جشن کا ماحول بن جائے۔ محترم، تھوڑی سی ذرا توجہ میری طرف کیجئے گا، انشاءاللہ میں نے آپ کو تھکنے بھی نہیں دینا اور آپ کی سوچوں سے پہلے ممبر بھائی کے حوالے کر دینا ہے۔ یہ دعا بھی ہے اور التجا بھی ہے۔ 12ویں امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہے اجازت اگر آپ سب کی طرف سے میں نمائندگی کرتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں اگر دعا کروں تو آپ تائید ضرور فرمائیے گا؟ مولا اگر آپ آج ہی آئیں تو مزہ آئے گا۔ 4 شعبان بابا جی
माशाल्लाह जिस तरह रूहानी तौर पर आए हुए हैं, इसी तरह जिस्मानी तौर पर भी अगर वो आ जाएं तो हर तरफ मोहम्मद व आले मोहम्मद का नाम गूंजेगा। और जिस दीन का अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि इस दीन को अल्लाह ने गालिब करना है तमाम अदियान पर, तो इंशाअल्लाह दीन इस्लाम भी गालिब आ जाएगा। चलिए 4 लाइनें आपकी समात की नज़र करता हूँ। मौला अगर आप आज ही आए तो मज़ा आएगा, रुख से पर्दा जो हटाएं तो मज़ा आएगा। थोड़ा सा ज़रा ज़हमत कीजिएगा, जश्न है या अली, मिलकर आवाज़। जश्न का माहौल होना चाहिए, जश्न मनाए जाते हैं और ये इतने करीम हैं। मैं यहाँ आपका दोस्त, आपका भाई, मैं इस रुबाई को मुकम्मल करूँगा, मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस जश्न का फ़ायदा क्या है। आप लोग जो यहाँ आकर बैठे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। मेरे बुज़ुर्ग मोहम्मद अकरम साहब ये फ़ोन करके मुझे कहते हैं कि इरफान मैं जा रहा हूँ ज़ियारात पर। आप जो नहीं गए, आज के दिन का सदका मौला उनको भी ज़ियारत फरमाए, और जो होकर आए हैं मौला उन्हें फिर ज़ियारत करवाए करबला की। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, बेटा इरफान मैं जा रहा हूँ ज़ियारात करबला पर। मुझे खुशी हुई, मेरे बुज़ुर्ग यहाँ जा रहे हैं। तो मैंने अपने गांव बोर्ड में मिठाई तकसीम करना शुरू की। अब इनका बेटा अज़मत अली वहाँ आया हुआ था, तो इसने पूछा भाई इरफान ये किस सिलसिला में है। तो मैंने कहा आपके वालिद साहब ज़ियारात पर जा रहे हैं, उनके ज़ियारात पर जाने की खुशी में मिठाई तकसीम कर रहा हूँ। तो ये फ़ौरन अपने वालिद साहब को फ़ोन करके कहेंगे बाबा जान वहाँ इरफान आपके ज़ियारात पर जाने की खुशी में मिठाई तकसीम कर रहा है। तो ये खुश होकर कहेंगे कि वो हमारे अपने जो हुए। थोड़ी सी ज़रा ज़हमत कीजिएगा मेहरबानी, वो हमारे अपने जो हुए। अब अगर आप लोगों को आज की रात यहां खुश होता देखकर जिब्राइल ने रसूल से पूछ लिया या रसूल अल्लाह ये जश्न क्यों मना रहे हैं, तो पैगंबर ने अगर कह दिया कि ये हमारे अपने जो हुए, जाग के यार जरा जाग के, या रसूल अल्लाह। सामईन मोहतरम, मैं इसीलिए अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। मौला अगर आप आज ही आए तो मज़ा आएगा, रुख से पर्दा जो हटाएं तो मज़ा आएगा। हम अली वालों के झुरमट में बैठकर जश्न बाबा का मनाएं तो मज़ा आएगा। या अली आए। सामईन मोहतरम, मैं बिल्कुल आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, पढ़ने वाले माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। मैं कोशिश करूँगा 5, 10 मिनट, 15 मिनट जितना मुझे टाइम दिया गया है उसमें अपने मजमून को मुकम्मल कर सकूँ। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये एक नबी की दुआ है जो अल्लाह ने करवाई है अपने हबीब से कि मेरा हबीब मेरे यहाँ हाथ उठाकर दुआ कर और इस तरह कर, वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखला, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे सच्चाई से दाखिल कर और सच्चाई से निकाल, मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और अपने हाथ से एक सुल्तान नसीर अता फरमा। इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू का मरकज़ो महवर मेरे मौला अब्बास की शान। मैं जहां से भी घूम के आऊंगा नतीजा मेरे मौला अब्बास की शान होगी। सामईन मोहतरम, इस दुनिया में हर साहिब कमाल अपने कमाल पर नाज करता है। जिस काम पर भी वो महारत रखता है या जो कमाल भी अल्लाह ने उसे अता किया है वो उस पर नाज करता है। किसी को अपने जागने पर नाज है,
کسی کو اپنے سونے پر ناز ہے، کسی کو اپنے ڈرنے پر ناز ہے، کسی کو اپنے ڈرانے پر ناز ہے، کسی کو بھاگنے پر ناز ہے، کسی کو میدان میں جم کر لڑنے پر ناز ہے، کسی کو اپنی وفا پر ناز ہے، کسی کو اپنی دغا پر ناز ہے۔ جب یہ کمزور انسان اپنے کمال پر ناز کرنے لگا تو خالق کائنات کی آواز آئی کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں، تو پھر میں کیوں نہ اپنے کمال پر ناز کروں؟ تو آواز پروردگار آئی، میرے پاس ایک ایسا سلطان ہے جس پر توحید کو ناز ہے۔ مل کر یا علی آئے، میرے پاس ایک ایسا سلطان ہے جس پر توحید کو ناز ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنے سلطان کی ہر ادا کو قرآن بنایا۔ اگر اسے میدان میں لڑتا ہوا دیکھا تو فخر سے فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، کہ وہ میدان میں ایسے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اگر اس کے علم پر نگاہ پڑی تو فخر سے فرمایا ومن عندہ علم الکتاب، کہ میرے سلطان کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اور اگر اسے سوتا ہوا دیکھا تو فخر سے اپنے سلطان کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اگر اسے اس کی طہارت پر نگاہ پڑی توحید کی تو صرف اس کے لیے نہیں، اس کے پورے کنبے کے لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اگر اپنے سلطان کی سخاوت پر نگاہ پڑی تو فخر سے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ حتیٰ کہ اگر اس کے ولایت پر نگاہ پڑی تو اپنے پیغمبر سے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اللہ یا علی، یا علی زندہ و سلامت رہیں، یا علی زندہ و سلامت رہیں گے۔ اپنے سلطان کی ہر ادا کو اللہ نے قرآن میں ایڈ کیا۔ جہاں اس کی فضیلت دیکھی وہاں اسے قرآن بنا دیا۔ اب جب سلطان کے اتنے فضائل سنے تو پیغمبر کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ سلطان مجھے مل جائے، ذرا جا کے یار جشن کا ماحول ہے، پچھلے بندے بڑے ہی پریشان بیٹھے ہیں، مولا آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، آپ جس بھی ڈر سے بیٹھے ہیں مولا آپ کا وہ ڈر ختم کرے، تو مل کر ذرا جشن کا ماحول بنائیں۔ بھائی اپنے سلطان کی ہر ادا کو جب قرآن بنایا تو اللہ کے رسول نے جب سلطان کی اتنی شان سنی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ سلطان النصیرہ مجھے مل جائے تو جو کام 1,23,999 نبی نہیں کر سکے وہ میں اپنے اللہ سے کروا لوں گا۔ کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ دین کو مکمل نہیں کر سکے تھے۔ پیغمبر نے سوچا اگر یہ سلطان مجھے مل جائے تو میں اپنے اللہ سے کہلوا لوں گا کہ میرا حبیب آج دین مکمل ہو گیا۔ لیکن یہ سارا کچھ اس وقت ہوگا جب یہ سلطان مجھے مل جائے۔ ابھی پیغمبر کے دل میں یہ خیال آیا یا آواز قدرت آئی میرا حبیب یہ سلطان اس طرح نہیں ملے گا۔ اچھا میرا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، پھر یہ سلطان کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا اگر میں یہ سلطان تجھے ایسے ہی دے دوں تو دنیا کو اس کی وقت کیا ہوگی؟ میرا اللہ پھر میں کیسے؟ میرا اللہ مجھے طریقہ بتا دے۔ فرمایا ابھی بتا دیتا ہوں۔ کہا یا اللہ کیسے؟ میں تو تیرا پیارا حبیب ہوں، مجھے طریقہ بتا۔
کیسے تیرے سلطان کو حاصل کرنا ہے؟ کہا میرا حبیب اپنے دست بلند کر اور کہہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلًا. جی میں پیا یا علی یا علی. میرا حبیب اپنے ہاتھ بلند کر اور میری بارگاہ میں دعا کر. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلًا صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجًا صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. میرا حبیب مجھ سے یہ دعا کر کہ اے اللہ مجھے سچائی سے داخل کر اور سچائی سے نکال اور اپنے ہاں سے ایک سلطان نصیر عطا کر. یہ ہے حیدر کرار. جسے پیغمبر دعاؤں میں مانگے اسے حیدر کہتے ہیں اور جسے حیدر دعاؤں میں مانگے اسے عباس کہتے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پر. صلی علی محمد والے محمد. جسے پیغمبر دعاؤں میں مانگے بابا جی اسے حیدر کہتے ہیں اور جسے حیدر دعاؤں میں مانگے اسے عباس کہتے ہیں. سامعین محترم آواز پروردگار ہے میرا حبیب تو نے مجھ سے مانگا ہے سلطان النصیرہ. اب دو نبیوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی کہ میرے حبیب نے مجھ سے مانگا ہے سلطان النصیرہ اور یہ بھی کہا ہے کہ من لدنک اپنے ہاں سے عطا کر. تو پھر میں نے اپنے حبیب کو سلطان نصیر عطا کرنا ہے تو پھر انتظام کیا جائے. ابراہیم وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. ابراہیم اور اسماعیل کو گھر بنانے کی تیاری پہ لگا دیا. میرے حبیب نے سلطان النصیرہ مانگا ہے اب تیاری شروع کر دو. اور یہ مت خیال کیا کیجئے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا ہے. نہیں. وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی نیوں کو دوبارہ بلند کیا ہے. یہ گھر بڑا عرصہ پہلے تخلیق آدم سے بھی پہلے اللہ نے بنا دیا تھا. اب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل جب گھر کو بنا چکے تو فرمایا آواز پروردگار ہے ابراہیم طہر بیتی میرے گھر کو پاک رکھنا. اور ان کے لیے کیا فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. جنہیں ابراہیم پاک رکھے اسے بیت کہتے ہیں اور جنہیں اللہ پاک رکھے انہیں حیدر کرار کہتے ہیں. سامعین محترم میں بات کو ذرا کلوز کرتا ہوں. انشاءاللہ موضوع یہی رہے گا اور مزہ آئے گا آپ کو. جناب فاطمہ بنت اسد سے اللہ نے کہا اے اللہ کی کنیز میں نے اپنے نبی کو سلطان نصیرہ عطا کرنا ہے تو میرے گھر چلی آ. 13 رجب کو مولا علی کعبے میں تشریف لے آئے. آپ نے ایک جملہ اکثر سنا ہے اگر کوئی بندہ نکمہ ہونا یا جسے ملنے کو یا جس کو آپ پسند نہیں کرتے وہ اگر سامنے آ جائے تو فوراً آپ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں یار آؤ بندے جڑا نہ 3 انچوں ہے نہ 13 انچوں ہے. سنیا جملہ جی بابا جی؟ اچھا بزرگوں سنیا جملہ جی؟ ذرا بول کے دسنا جملہ سنیا نہ 3 انچوں نہ 13 انچوں. لو میں دسا تانوں کہ یہ جملہ آکھیا کدو جاندا ہے نہ 3 انچوں نہ 13 انچوں. 3 شعبان کو میرا مولا حسین اس دنیا میں آیا. 13 رجب کو علی کی ماں کعبے میں آئی. 13 رجب کو میرا مولا علی کعبے میں آ گیا. 3 شعبان کو بیٹا دنیا میں آیا. 13 رجب کو باپ دنیا میں آیا. 3 شعبان کو میرا مولا حسین دنیا میں آیا. 13 رجب کو میرا مولا علی دنیا میں آیا. اب جو 3 اور 13 کا مجرم ہونا اسے کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں. مل کر حیدری نہ 3 انچوں تے نہ 13 انچوں. آؤ دو کیا جاندہ ہے
اصل گل مقصد گل کرن دا ہے مولا علی جناب فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ کی طرف بلایا اور جو ہی جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں تو دیوار کھلنا شروع ہو گئی. میں اس کی مثال اس طرح دوں گا ادب کے لحاظ سے کہ دیوار کعبہ پہلے پھول تھی, جناب فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں, وہ پھر کلی بن گئی. اچھا اب آپ پنڈا تھا والے بندے بیٹھے جے, بزرگ بندے جے, تو انہیں پتہ ہے کہ اگر کسی مکان دی دیوار ہل رہی ہوئے, جڈا بھی کوئی بہادر ہے نا, وہ اندر ہے تو پج کے باہر آئے گا, اگر کول کھڑا ہے تو پج کے پیچھے ہو جائے گا. جناب فاطمہ بنت اسد جب اللہ کے گھر کے پاس آئی نا تو دیوار پھٹنا شروع ہوئی. میں نے عالم تخیل میں جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا, اے اللہ کی کنیز, جب کسی مکان کی دیوار پھٹ رہی ہو تو اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اوپر نہ گر جائے, آپ ڈر کر پیچھے کیوں نہیں ہٹی, اندر کیوں چلی گئی؟ تو عجب نہیں جناب سیدہ نے کہا ہو کہ میں حیدر کرار کی ماں ہوں, غیر فرار کی ماں نہیں, فرار کی ماں نہیں ہوں, میں حیدر کرار کی ماں ہوں. علی 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 علیم مولا, علیم مولا, علیم علیم مولا, علیم مولا, یا علی حق. جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں آ گئیں. لاہور کا ایک عالم دین تھا, میں ذرا اتحاد بین المسلمین کے نظریے کے مطابق بڑا پوری اسرار ڈاکٹر, آپ سمجھ گئے ہوں گے, پوری اسرار ڈاکٹر. اس نے ایک دفعہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہا تھا کہ آل محمد کے جتنے بھی فضائل ہیں نا یہ حسن اتفاق ہے. کیسے جی؟ او جی علی کی آمد کا وقت قریب تھا, علی کی ماں خانہ کعبہ کے پاس آئی اور بس دیوار کھلنا شروع ہو گئی اور علی کی ماں اندر چلی گئی. یہ حسن اتفاق ہے. یہ آل محمد کے جتنے بھی فضائل ہیں نا یہ آل محمد کے ذاتی نہیں ہیں, یہ حسن اتفاق ہو جاتا ہے. میں کہوں علی سے پہلے علی کے 3 بھائی اور ہیں, اکیلا علی تو نہیں ہے, 3 بھائی اور ہیں. اس وقت دیوار کیوں نہ کھلی؟ میں اس ڈاکٹر کو جواب دینے کے لیے آل محمد کے چند فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. جتنی مجھ میں ہمت ہے, طاقت ہے, علم ہے, میں اپنے علم کے, فطرت کے, عقیدے کے مطابق اپنے مولا کے فضائل کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر تم لکھ سکتے ہو تو لکھ لو. یہ ان سے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ حسن اتفاق ہے. 13 رجب کو علی کی ماں کعبہ کے پاس آ گئی. علی کا مقدر کعبہ کی دیوار میں در بن گیا. علی کا مقدر, علی کی ماں ڈر کے پیچھے نہیں ہٹی. علی کا مقدر اندر چلی گئی. علی کا مقدر 3 دن کعبے میں رہی. علی کا مقدر کھانا عرش سے پاک کے نازل ہوتا رہا. علی کا مقدر. پریشان ہو کے سن رہے ہو؟ میرے مولا کے فضائل پڑھ رہا ہوں. کھانا عرش سے پاک کے نازل ہوتا رہا. علی کا مقدر. تیسرے دن شمع رسالت پروانہ امامت کو خود لینے کے لیے علی کا مقدر. پہلی غذا رسول کی زبان چوسی. علی کا مقدر. آدم کی توبہ قبول کرائے. علی کا مقدر. نوح کی کشتی پار لگائے. علی کا مقدر. یوسف کو کنویں سے بچائے. علی کا مقدر. دنیا کو یہ تو پتہ ہے کہ کنویں میں جا کر یوسف بچ گیا تھا, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ یوسف بچا کس طرح تھا. یہ حسین کے جشن میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ یوسف بچے کس طرح تھے. شاعر اہل بیت شہید سید محسن نقوی نے کہا کہ یوسف کنویں میں جا کر بچے کس طرح تھے. انہوں نے کہا کہ مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا, قضا کا بھار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا. کنویں سے بچ کر نکلنا محال تھا یوسف, علی کا نام زبان سے نکل گیا ہو. بس حیدری
یوسف کو کنویں سے بچائے، علی کا مقدر، ابراہیم کو آگ سے بچائے، علی کا مقدر، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچائے، علی کا مقدر، حسنین کا بابا ہو، علی کا مقدر، مومنین کا مولا ہو، علی کا مقدر، سب سے اعلیٰ ہو، علی کا مقدر، جبرائیل کا استاد ہو، علی کا مقدر۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مقدر لکھنے والا بھی کوئی پکا علی والا ہے۔ سامعین محترم، تیسرے دن شمع رسالت پروانہ امامت کو خود لینے کے لیے کعبے میں آئی۔ جسے پیغمبر اٹھا کر جھولے دے اسے حیدر کہتے ہیں، جسے حسین جھولے دے اسے عباس کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری!